علم میں رسوخ اختیار کیا ہے، پختگی عطا کی ہے، میچورٹی عطا کی ہے، وہ ان آیات کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان تو رکھتے ہیں، ان آیات پر، کل من عند ربنا، کہ یہ تمام کی تمام آیات ہمارے رب کی جانب سے ہیں. یعنی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ مان لیا. اب ایک دور میں ہمارے انڈو پاک کے اندر بھی کچھ لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ ایک کام کیا، اور مصر کے اندر بھی وہ کام ہوا. مفتی محمد عبدہ اور ان کے تلامذہ مصر میں، اور سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے آگے جو حلقے کے لوگ تھے اس فکر کے، وہ پاک و ہند میں انہوں نے ایک کام کیا کہ دین کے نظریات کو سائنس کی کسوٹی پر پکسنا شروع کر دیا. سائنس کو بنیاد مانا، اور اس وقت کی جو سائنس تھی نیوٹونین فزکس، اس پر جو بات دین کی پوری نہیں آئی اس کی تعویل کر کے آگے نکل گئے. مثال کے طور پر فرشتوں کا وجود، جنات کا وجود، ان کا وہ انڈائریکٹلی انکار کر گئے. اب فرشتوں کے بارے میں انہوں نے یہ رائے قائم کی. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ فرشتے یہاں سے وہاں منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. آج سے 100-150 سال پہلے ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان کسی بھی صورت میں نظر نہیں آتا تھا. جب الیکٹرانک ورلڈ کا آغاز نہیں ہوا تھا، ماڈرن فزکس نہیں آئی تھی، تو کوئی امکان نہیں. تو پھر فرشتے کون ہیں؟ اب یہ ادھار کھا لینا کہ میں یہ ثابت کر کے چھوڑوں گا، لوگوں کو بتا کے چھوڑوں گا کہ فرشتے کون تھے. اب یہ وہ ہے بات کہ جو یہاں پر زیر بحث آئی ہے کہ تعویل پر انسان جو ہے وہ بالکل ڈٹ جائے کہ میں نے تعویل کر کے چھوڑنی ہے اور میں نے کوئی اس کی مراد جو ہے وہ پا کر چھوڑنی ہے. یہ غلط بات ہے. چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ڈسکرپشن یہ ہے. جنات کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ آگ سے کیسے پیدا کیے گئے. اللہ نے فرمایا ہے کہ فرشتے آگ سے پیدا کیے گئے، تو کل من عند ربنا، ہم مانتے ہیں کہ فرشتے جنات آگ سے پیدا ہوئے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فرشتے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، روشنی سے پیدا کیا. ہم نہیں سمجھتے کہ روشنی سے کیسے کوئی وجود جو ہے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سچ فرمایا. طرز عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم مانتے ہیں، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جنات کیا ہیں، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فرشتے کیا ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں. الفاظ نوٹ کیجئے نا، دونوں کو کمپیریزن آپ سامنے رکھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. دوبارہ پڑھیے دونوں حصوں کو. الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ تو اتباع کرتے ہیں متشابہات ہی کا، کنفیوزنگ آیات ہی کا. کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ اس میں سے کوئی فتنہ ڈھونڈے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی کوئی تعویل تلاش کرے، اس کی کوئی مراد ڈھونڈے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی تعویل، ان کی اصل مراد سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں جانتا. ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ آ رہے ہیں، والراسخون فی العلم، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ اختیار کیا ہے، میچورٹی عطا کی ہے. یقولون، وہ ان آیات کے بارے میں، آیات مشتبہات کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ فرشتے ایک وجود ہیں جو اللہ نے نور سے پیدا کی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح واضح فرمان ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے جنات، ان کے بارے میں سورہ رحمان میں فرما دیا گیا کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن نَّارٍ، کہ اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا. اب اللہ کا فرمان سچا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو نہ آئے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی جانب سے نازل ہوا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو لب لباب ہے اس کائنات کا. یعنی معلوم ہے کہ راسخون فی العلم جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ علم کے اندر گہرائی عطا کر دے، میچورٹی عطا کر دے. اور میچورٹی کی دیکھی نشانی کیا ہے؟ جب انسان کے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے